بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل بخیریت و عافیت ہوں گے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں، کہ ان کی کتنی پرفارمنس کیا ہے اور یہ کتنے ایکٹیو ہیں، کتنے پرو ہیں، کتنے ان کی فعالیت ہے، کتنی گرپ ہے ان کی ہمارے سسٹم اور نظام کے اوپر۔ تو جو موجودہ سچویشن کھل کے سامنے آئی ہے تھوڑے عرصے کے اندر، اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کی یا اداروں کی، چاہے وہ عدلیہ کے ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، یا ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہوں، سیکیورٹی ادارے ہوں، تو یہ بہت بڑا انہوں نے فیلئر جو ایکشن ہمیں دکھایا ہے، ان کی طرف سے ہمیں جو پرفارمنس کا رزلٹ یا پرفارمنس کی جو پروگریس ہے وہ بہت ہی بری اور نیگیٹو کھل کے سامنے آئی ہے، کہ جس نے پورے ملک کو ڈسیبل کر کے رکھ دیا ہے، چاہے وہ ہماری اکانومی ہو، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، چاہے ہماری وہ معاشرت ہو، کہ اس کے بارے میں ہر بندہ بھی پریشان نظر آتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے، چاہے پاکستان کے باہر رہتا ہے۔ تو چلیے اس بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے یا اس ملک کی سالمیت کے، اس ملک کی سوورنٹی کے جو ضامن ہیں، ان کی پرفارمنس کی کتنی زیادہ تنقید اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک گھر کے یا ایک افراد کے یا ایک خاندان کے ہی نوکر بن کے رہ گئے ہیں۔ مطلب ان کی صرف نظر یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے گھروں میں ان کے رشتے ہو جائیں، جہاں سے ان کے رشتے ہو جائیں بس ہمارے فیصلے انہی کے حق میں ہوں، ہمارے اپنے گھر سے، اہل و عیال سے، اپنے خاندان سے ہٹ کے ملک و ملت کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں سوچنا۔ مطلب یہ تو صورتحال ابھی بالکل سامنے ہو کے آ رہی ہے، جیسے ہمارے چیف صاحب نے پچھلے دنوں میں، مطلب اب چھوٹی سی بات ہے، ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے، یہ آئین کا نعرہ، آئین ہے کچھ بھی، آئین کیا چیز ہے؟ آئین کی تو سب سے بڑی تجزیہ یہ ہے، آئین ان کے لیے وہی ہے جو شک ان کے فائدے میں ہو، ان کے حق میں جا رہی ہو، ان کے فیور میں جا رہی ہو، اس کو یہ رکھ لیتے ہیں، اور جو ان کی تھوڑی سی بھی 5% بھی اگینسٹ جا رہی ہو تو اس کو یہ نکال دیتے ہیں، بھائی یہ آئین ہے، آئین کی شک، آئین کی کوئی شک نہیں ہے۔ آئین جو اللہ تعالیٰ نے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال ہم کو دیا، وہی آئین ہے سب سے بڑا۔ ساری دو سمپل سی باتیں ہیں کہ وہی آئین ہے ہمارے، ہم ان کے آئین سے کیا، ہم کو وہ آئین جو ایک غریب بندے کو ایک ذرا بار بھی فائدہ نہیں، جو ایک روز تھیڑی دار بندے کو، ایک مزدور بندے کو ذرا بار بھی فائدہ نہیں دے سکتا، تو اس آئین کا کیا فائدہ ہو؟ تو ہماری عدالت، میں بات کر رہا تھا کہ ہماری عدالتوں کی پرفارمنس کے بارے میں، یہ بہت ہی سوالیہ نشان ہے ان کے ماتھے کے اوپر، یا ان کی پرفارمنس اور پروگریس کے اوپر، کہ یہ غریب آدمی کو تو سزا مل جاتی ہے، غریب آدمی جیلوں میں چلا جاتا ہے، اسے پھر اس کے بعد پھانسی بھی ہو جاتی ہے، بٹ آج تک ہم نے پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ کسی طاقتور بندے کو، کسی پولیٹیکل اور سیاسی بندے کو انہوں نے سزا دی ہو۔ مطلب اب یہ تو ہمارے چیف صاحب کے وہ ریمارکس ہیں کہ ہم جو منحرفین ہیں، باغی ہیں یا غدار لوگ ہیں، ان کو ملت یا آئین کے ساتھ ان کو ہم نے سزا نہیں دینا، یہ ان کی توہین ہے۔ تو جو 22-23 کروڑ عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، آپ لوگوں نے حکومت ایسے نااہل لوگوں کو ہینڈ اوور کر دی ہے، تو یہ کیا ان کی توہین نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی توہین کا کسی نے نہیں سوچا، صرف ان لوگوں کا ہی سوچا ہے کہ جو منحرف کبھی ادھر فش مارکیٹ لگا کے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی منڈیاں لگا کے بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کی تقدس کا آپ کو خیال ہے؟ تو یہ نظام بالکل فیل ہو چکا ہے دوستو، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں نکلنا ہوگا، اس نظام کے اگینسٹ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس نظام کے اگینسٹ باندھنا ہوگا، تب ہم جا کے اپنے ملک کو سنوار سکیں گے۔ ادروائز ہمارا جو مستقبل ہے نا، بہت ڈارک اور بلر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے بڑا ستم کیا ہے کہ خاموش، ہم نے اس نظام کے اوپر بالکل خاموش نہیں رہنا، ہم نے ان کا دست و گریبان ہونا ہے حکمرانوں نے، جنہوں نے اس ملک کو 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، نہ یہ خود کرتے ہیں، نہ کوئی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو سچویشن قائم ہوئی ہے، پہلے تو یہ ایک دوسرے کی جو دو گروپ تھے، پیپل پارٹی اور PMLN، جو پہلے ایک دوسرے کی ماں بہن کو ایک جیسا کیا کرتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، تو چلو مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو کم از کم فیوچر ہے دو پارٹیوں کا، وہ تو سیف ہو جائے نا۔ یہ بھی جو تیسری پارٹی آگے کھڑی ہو گئی ہے PTI، اگر ہم نے اس کو بھی ان کا راستہ بند نہ کیا اور ان کے سامنے راستے میں روڑے نہ اٹکائے، تو ہمارا فیوچر خطرے میں پڑ جائے گا، ہم بہت پریشانی میں چلے جائیں گے، ہمارا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل بہت پریشان ہو جائے گا۔ یہ مل کر انہوں نے جو ڈرامہ کیا ہے
ایک اتنا مطلب کہ زرداری جیسا بھی آدمی جو اتنا کیا اس کے بارے میں کوئی الفاظ ہی نہیں ملتے کہ کہا جائے، جس کا وہ ماضی یا جو کردار سب کے سامنے ہے، وہ ایک سب اداروں کو آتا ہے کمال بنا کے پیسے لے دے کر لوگوں کو خرید ستر کے اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک کے پورے نظام کا درم برم کر کے، اور وہ اپنی مستی میں آج کل وہ پھر کہہ رہا ہے جس دن میں کھڑا ہو گیا اس دن یہ ہو جائے گا۔ بھائی اب تم کھڑا نہیں ہونا، تم نے اب بیٹھنا ہے، اب عوام کھڑی ہونے جا رہی ہے، اب عوام نے کھڑے ہونا ہے، عوام نے اپنے حق کے لیے جنگ لڑنی ہے۔ اب تمہارا ٹائم نہیں رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ گے، میں اس کراچی سے لے کر خیبر تک میں کھڑا ہو گیا تو یہ کر دیا۔ ہمیں تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تم نے 5 سال حکومت کی تھی، لے دے کر لوگوں سے پیسے تم لے دے کر اپنا 5 سال مکمل کر رہے تھے، وہ ہمیں وقت یاد ہے۔ اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب انشاءاللہ العزیز آپ کا جو وقت ہے نا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اس وقت آپ کہتے تھے نا، اب اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ جو مجھے یہ ووٹس دیتے ہیں، یہ کیوں کے لیے ووٹس دیتے ہیں، تو یہ ایک آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ لوگ اب یہ کیوں ووٹ دیتے ہیں، تو اس کی ریزن ساری آپ کو علم ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔